تقدیری عبارت گویا کہ یوں بنے گی، کیونکہ اوپر بھی ہے نا کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا، تو حدیثاً تمییز ہے، جو حدیثاً تمییز ہے تو تمییز حقیقت میں مبتدا ہوا کرتی ہے، تو پھر گویا کہ تقدیری عبارت یوں بنے گی کہ ما اکثر حدیثا منی الا الاحادیث التی کان من عبداللہ، کے معنی یعنی اکثر احادیث جو تھیں کسی سے نہیں تھیں مگر وہ احادیث جو عبداللہ سے تھیں وہ اکثر تھیں، کیونکہ پھر یہ بھی مستثنی بھی احادیث ہو جائے گی، مستثنی منہ بھی کیا ہو جائے گی، احادیث ہو جائے گی، اور پھر حکم ہوگا اکثریت والا، تو ما یعنی ما کانا ما من اصحاب ما من احادیث، یہ لفظ کیسے، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، یعنی ما کان حدیث و احادیث ما کان حدیث احد ما کان اکثر حدیثا منی الا الاحادیث التی کان من عبداللہ بن عمر، تو مقصد یہ ہوگا کہ اکثر حدیثیں کسی کی بھی نہیں مگر وہ حدیثیں جو عبداللہ بن عمر سے ہیں، یعنی کسی کی بھی اکثر حدیثیں نہیں ہیں مگر وہ حدیثیں جو عبداللہ بن عمر سے ہیں، تو مستثنی بھی احادیث ہیں، مستثنی منہ بھی احادیث ہیں، اور حکم اکثریت کا ہے کہ اکثریت کا حکم کسی کے لیے بھی نہیں مگر ہے تو ان احادیث کے لیے ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہیں، تو یہ استثناء متصلی ہو جائے گی، اور پھر اس میں اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یعنی اس میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی مرویات احادیث زیادہ ہیں، حتیٰ کہ ابو ہریرہ کے احادیث بھی زیادہ ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ احادیث تو ابو ہریرہ جو ہیں ان کا ذخیرہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی علم کے زیادہ ہونے کو روایت کا زیادہ ہونا لازم نہیں، یعنی یہ بات نہیں کہ جو آدمی بہت بڑا عالم ہے تو بہت بڑا مدرس بھی بنے، بہت بڑا عالم ہے تو پھر حدیث کی روایت بھی کرے۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تو اگرچہ بہت بڑے محدث اور احادیث کے حافظ، تاہم ان کو احادیث کی روایت کا موقع نہ ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث کے بیان کرنے کا موقع ملا کہ ابو ہریرہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ جو تھا یہ پوری دنیا کا مرکز ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے آتے تو زیارت روضہ اطہر کے لیے ضرور آتے، جب یہاں آتے تو ابو ہریرہ سے ملاقات ہوتی، جب ملاقات ہوتی تو لوگ محبت کرتے کہ نبی کا صحابی ہے، اس سے استفادہ کرتے، یعنی گویا کہ یوں سمجھیں کہ ان کو بہت بڑی جامعہ مل گئی اور بہت بڑی جامعہ کے شیخ الحدیث بن گئے اور دنیا کے لوگ ان کے پاس آنے لگے، اس وجہ سے ان کو روایت کے بیان کرنے کا موقع زیادہ ملا تو زیادہ سے زیادہ روایات بیان کی، بخلاف عبداللہ بن عمر بن عاص کے کہ وہ مدینہ میں نہیں رہے، اکثر زندگی شام میں گزاری یا پھر طائف میں گزاری، تو طائف یا شام کو وہ مرکزیت حاصل نہیں تھی جو مدینہ منورہ کو تھی، اس وجہ سے وہاں لوگوں کو استفادے کا موقع کم ملا، اس وجہ سے وہاں ان کی روایات جو امت کو ملی بہت کم ملی، جو کہتے ہیں کہ تقریباً 700 ان کی حدیثیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ معنی ان کو مرکز ملا، یہ مدینہ میں رہے، وہ شام یا طائف میں رہے، اس وجہ سے دونوں حضرات کی روایت کے بیان کرنے میں فرق ہوا، ورنہ فی الواقع علم احادیث کا تو عبداللہ کو زیادہ تھا۔ نمبر 2 یہ جواب دیا کہ ماشاءاللہ علم کے بعد آدمی کہتا ہے میں عمل کروں، پھر عمل میں بھی فرق ہے۔ ابو ہریرہ کا زیادہ شوق جو احادیث کی یاد کرنے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ کے رات کے پہلے حصے میں تہجد پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں اور عشاء کے بعد حدیثوں کا تکرار کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کا اشتغال بالعلم رہا، عبداللہ بن عمر کا اشتغال بالعمل رہا۔ عبداللہ بن عمر صوفی صحابی جس کو بیوی شادی کا پتہ نہیں، نئی شادی ہے، ساری رات جو ہے مصلی پہ کھڑے ہیں، سارا دن روزہ ہے، ہفتے کے بعد جو ہے
باپ یعنی سسر بہو سے ملنے گیا، حال حوال معلوم کیا کہ تمہارا معاملہ کیسے چل رہا ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اور یہ ہے کہ نئی ہماری شادی ہے، تیرا بیٹا حضرت عبداللہ بڑا نیک صالح انسان ہے. ان عبداللہ یصلی فی اللیل و یصوم فی النہار، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن روزہ ہوتا ہے، ہم خوش ہیں. واہ بھائی واہ، یہ عجیب شادی ہو گئی اور عجیب خوشی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا نیک آدمی ہے، میرے کہنے سے یہ بات نہیں مانے گا، میں شکایت لگاؤں. اور والد نے جا کر کے بیٹے کی شکایت اللہ کے نبی کی خدمت میں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. واقعی عبداللہ یہ بات ہے جو میں نے سنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہے تو معاملہ اس طرح. فرمایا میری زندگی میں آپ کو نمونہ نہیں ملا، کہ میری زندگی میں اسوہ حسنہ نہیں ملا. ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولضیفک علیک حقا. رات کو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، اگر میرے پاس مہمان آتا ہے تو اس کی خدمت بھی کرتا ہوں. تو یہ بڑا نیک صحابی تھا. عملیات اور اس میں اعمال میں اس کا اشتغال بالعمل زیادہ رہا، یعنی اپنی بزرگی اعمال تدریس سے اعمال کی طرف توجہ زیادہ تھی، تو اس وجہ سے بھی فرق ہو گیا. دو اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ شام جانے کے بعد پھر ان کو پہلی آسمانی کتابیں تورات انجیل وغیرہ کے کچھ نسخے یا ان کی کچھ باتیں یا آسمانی تعلیم کچھ ان کو اور بھی ملی، تو تھوڑا ان کو بھی مطالعے میں رکھا. تو اس وجہ سے ذرا اس وقت کی جو علماء تابعین تھے وہ ذرا تھوڑا کنارہ کش ہو گئے کہ اب جو ہے دیگر کتابیں ان کی نظر میں کیوں ہیں. اس وجہ سے بھی روایتیں ان سے لوگوں نے کم لیں. تو تیسری وجہ یہ بھی ہے. چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ فرق کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کو روایتیں زیادہ یاد ہیں اور مجھے کم ہیں، تو شاید یہ فرق اس وقت ہو جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل نہیں ہوئی تھی. باقی جب دعا مل گئی تو ابو ہریرہ کا علم بڑھ گیا، رحمت میں جوش آ گیا، اور ایک دن کہا ابو ہریرہ تجھے بڑا شوق ہے، اب چادر بچھا. چادر بچھائی. روایت میں ہے کہ پھر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں ہاتھ یوں ایک غیب سے یوں ہاتھ دونوں بھر کر کے چادر میں ڈال رہے تھے، بھر کر کے ڈال رہے تھے. 2-3 مرتبہ اس طرح کیا، پھر کہا لپیٹو. لپیٹنے کے بعد پھر کہا سینے سے لگاؤ. ابو ہریرہ فرماتے چادر اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی. اس کے بعد پھر میرا حافظہ اتنا بڑھ گیا کہ کوئی چیز پھر مجھ سے نہیں بھولی. تو اب یہ ہے دعا کی برکت. تو ممکن ہے یہ فرق جو ہے قبل دعا ہو.